ذائقے مکس ہو کر ایک اور ذائقہ بن جاتا ہے۔ جب وہ ایک لقمہ لے گا تو اس ایک لقمے میں اس کی جنت کے جتنے پھل ہیں 1,00,000 10,00,000 10,00,000 پھلوں کا ذائقہ اس ایک لقمے میں اللہ اسے عطا فرمائے گا۔ تو جو وہ کہہ رہے تھے ھذا الذی رزقنا من قبل، یہ تو ہم نے پہلے بھی کھایا تھا، تو اب اللہ کی طرف سے جواب آئے گا وہ اتو بہ متشابہا، میرے بندے تجھے سرپرائز دینے کے لیے میں نے یہ کیا تھا۔ جیسے ہم اپنے دوستوں کو اچھا گفٹ دیتے ہیں تو ایک سرپرائز دیتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ سرپرائز دے گا اتو بہ متشابہا، میرے بندے یہ تو نے پہلی دفعہ کھایا ہے، اس سے پہلے جو تم نے کھایا تھا وہ اس کی مشابہ تھا، یہ نہیں تھا۔ تو اچانک جب ایک ذائقہ بھی عجیب ملے اور شکل وہی ہو اور ذائقہ اور ہو، اس کی بھی لذت الگ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میرا بندہ کھا، اس کھانے میں کوئی وقت کی قید نہیں، مقدار کی قید نہیں، جتنا کھاتے جاؤ گے اللہ تمہیں کھلائے گا، پیشاب نہیں آئے گا، پاخانہ نہیں آئے گا، پیٹ نہیں خراب ہوگا، آنتوں میں درد نہیں ہوگا، کسی جگہ یہ کھانا کچھ بھی نہیں تکلیف پہنچائے گا۔ اور یہاں ہمارا جو کھانے کا بچ جاتا ہے وہ پیشاب پاخانے کی صورت میں نکلتا ہے، وہاں اللہ سارے کو ہضم کرا دے گا، ایک ڈکار آئے گا اور ہر شے ہضم ہو جائے گی، اور اس ڈکار کی خوشبو بھی دور تک پھیلے گی، اور وہاں مہک آئے گی مشک و عنبر کی۔ پھر آگے اللہ فرماتا ہے لہم فیہا ازواج مطہرہ، اور پھر ہم نے تمہارے لیے خوبصورت پاک پاکیزہ بیویوں کو تیار کیا ہے، جس میں تو تمہاری بیوی ان سب کی سر فہرست ہو کر ان کی سردار ہوگی، اور وہم فیہا خالدون، اور تم اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہو گے، کبھی اس سے نہیں نکالے جاؤ گے، وہم فیہا خالدون، تم کبھی اس سے نہیں نکالے جاؤ گے۔ کیونکہ آدمی نعمتیں لیتا ہے تو پھر یہ خوف پیدا ہو جاتا ہے مر جاؤں گا، کہیں چھن نہ جائیں، کہیں زوال نہ آئے، وہاں اللہ ان دونوں چیزوں کو ہٹا دے گا۔ تو اس کی بنیاد کیا ہے؟ ایمان اور عمل۔ ایمان ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اور عمل ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پاکیزہ زندگی، آپ کی زندگی کے تابع ہو کر چلنا، آپ کی ترتیب کو سامنے رکھ کر چلنا۔ جو مرد عورت اس پہ آ جائے گا میرا رب ان کے لیے دنیا میں عافیت اور آخرت میں جنت کے دروازے کھول دے گا، اور اللہ تعالیٰ وہاں جب جنتی جنت میں چلے جائیں گے، جہنمی جہنم میں چلے جائیں گے، تو اللہ تعالیٰ کہے گا یا اہل النار، اے جہنم والو، کہیں گے لبیک ربنا وسعدیک، جی ہمارے رب۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کم لبثتم فی الارض عدد سنین، کتنا دن گزار کے آئے ہو؟ وہ کہیں گے یا اللہ یوما او بعض یوم فصل العادین، یا اللہ کو ایک آدھ دیہڑی گزاری ہے یا آدھا دن یا پورا دن، باقی ہمیں تو یاد بھی نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے بئس ما اتجرتم فی یوم او بعض یوم غضبی وسخطی ونار جہنم، تم نے میرے غصے کو تھوڑی سی زندگی میں خریدا، میری ناراضگی کو خریدا، اب تمہارے لیے آگ ہے، جاؤ۔ پھر اللہ جنت والوں سے کہے گا یا اہل الجنہ، اے جنت والو، وہ کہیں گے لبیک ربنا وسعدیک، تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کم لبثتم فی الارض عدد سنین، تم بتاؤ تم کتنی زندگی گزار کے آئے ہو؟ وہ کہیں گے یومن و بعض یومن فصل العادین، یا اللہ کو دن آدھا دن ہی گزارا ہے۔ نوح علیہ السلام جیسے جنہوں نے 1400 سال 1450 سال کی زندگی گزاری، اور آدم علیہ السلام 1000 سال کی عمر پائی، یومن و بعض یوم، دن آدھا دن۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے نعم ما اتجرتم فی یوم او بعض یوم، مبارک ہو، آپ لوگوں نے بہت اعلیٰ سودا کیا، رحمتی و کرامتی و جنتی، تم نے میری رحمت کو خریدا، تم نے میری مہمان نوازی کو خریدا، تم نے میری جنت کو خریدا، جاؤ مزے کرو، کلو واشربو، کھاؤ پیو، ہنی آ، مزے سے۔ مزے سے کیا مطلب کہ اس کھانے پینے کے بعد
کوئی تنگی نہیں، پوری جنت میں ایک ٹوائلٹ نہیں ہے، پوری جنت میں کوئی گٹر پائپ نہیں ہے، پوری جنت میں کوئی کچن نہیں ہے، پوری جنت میں کوئی واش روم نہیں ہے، پوری جنت میں کوئی واشنگ مشین نہیں ہے۔ سبحان اللہ، ان ساری گندگیوں سے پاک کر کے بھائی بہنوں اللہ نے ایک گھر بنایا ہے۔ تو میرے بھائی بہنوں، چند دن کی زندگی ہے، آپس کی لڑائیاں چھوڑیں، آپس کے حسد بغض کو چھوڑیں، آپس کی رنجشیں ناراضگیاں چھوڑیں، وہ چاہے فرقہ واریت کی بنیاد پر ہیں، چاہے وہ سیاست کی بنیاد پر ہیں، چاہے خاندانی بنیاد پر ہیں۔ چند دن بعد آدمی مٹی کا ڈھیر بن کے پڑا ہوتا ہے، تو انسان کتنا ہی عروج پہ پہنچ جائے، اس کی آخری جو پہنچ ہے وہ چند مٹھی خاک کے سوا کچھ نہیں، چند مٹھی خاک کے سوا کچھ نہیں۔ اجل ہی نے چھوڑا نہ کسرا نہ دارا، اسی سے سکندر صفات بہارا، ہر ایک لے کے کیا کیا نہ حسرت سے زارا، پڑا رہ گیا سب یوں ہی ٹھاٹھ سارا، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے۔ تو میرے بھائی بہنوں، رمضان کا مبارک مہینہ ہے، میں اس میں اپنے آپ کو بھی اور آپ سب بہن بھائیوں بیٹے بیٹیوں کو مخاطب کر کے عرض کرتا ہوں کہ اب ہم دلوں کو صاف کریں، زبان کی حفاظت کریں، آپس میں لڑے ہوئے ہیں تو معاف کریں، عزت ذلت زندگی موت میرے اللہ کے ہاتھ میں ہے، اللہ ہمیں اپنے اور اپنے حبیب کی پاکیزہ زندگی پر چلنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ السلام علیکم۔ اللہ نے زکوٰۃ فرض کی ہے تو زکوٰۃ نکالو۔ اب تو اتنے حالات ہیں کہ متوسط طبقہ بھی زکوٰۃ کا مستحق ہے، اپنے زکوٰۃ سے بڑھ کے نکالو، کیونکہ زکوٰۃ دینے والا بخیلوں سے تو نکل جاتا ہے، لیکن سخیوں میں داخلہ اس سے اوپر کرے گا تو ہوتا ہے۔ 2,500 دے دیا نا 1,00,000 میں سے، تو باپ پہ بخیل کا لیبل نہیں لگے گا، لیکن سخی کا بھی نہیں لگے گا۔ اوپر 54 خرچ کر دو تو ایک سٹیپ آپ آ جائیں گے۔ سخی بن کے زندگی گزارو، لوگوں پہ خرچ کرنے کا مزہ بہت ہے، جوڑنے کے مزے سے زیادہ لگانے کا مزہ ہے۔ تو رمضان آ رہا ہے، خرچ کریں، زکوٰۃ سے بڑھ کر دیں، انتہائی ضرورت مند ہیں ہمارے لوگ۔ ابھی تو وہ جو سیلاب سے جو گھر گرے تھے ابھی تو وہ ہی نہیں بنے، کتنے ہزاروں لوگ بے گھر بیٹھے ہوئے ہیں۔